السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بالکل نیا چینل ہے میرا، اور آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ پچھلی ویڈیو تھی ہمزاد کی حقیقت ماہیت کے متعلق، اور اس متعلق کہ ہمزاد کیا کیا کام کر سکتا ہے پوری ڈیٹیل میں نے اس میں بتا دی تھی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، انتہائی مختصر گفتگو ہوگی، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز جو ہوں گی وہ آپ کو ضرور پسند آیا کریں گی، اور کمنٹ کے اندر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا ہے آپ نے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ہمزاد کا عمل کون کرے۔ تو چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چند باتیں صرف، باقی تو جو استاذ ہوتا ہے نا، وہ خاص رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، وہ پوری ڈیٹیل اس بارے میں بتلاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بغیر استاذ کے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، خواہ کوئی عمل چھوٹا کرے یا بڑا کرے، ہر عمل کے اندر استاذ کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر استاذ کے بندہ کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ بغیر استاذ کے ہمزاد کا عمل نہ کیا جائے۔ ٹھیک، استاذ ہونا چاہیے جو آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی رہبری کرے گا، اور آپ کی خاص نگرانی کرے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ رجعت کا شکار نہیں ہو سکیں گے اگر استاذ کی پوری ہدایات پر چلیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کتاب سے کوئی عمل دیکھ لیا، پھر اس کو شروع کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ ہمزاد کا عمل ہم نے فلاں جنتری میں دیکھا، فلاں کتاب میں دیکھا، پھر جب اس کے بعد وہ ہمزاد کا چلہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ تو بغیر استاذ کے نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کتاب سے دیکھ کر کوئی عمل کبھی بھی نہ کریں جب تک کوئی آپ کا استاذ نہ ہو، اور استاذ بھی ایسا ہو جو ماہر فن ہو۔ نمبر 2، جیسے ہی آپ کسی عامل کو اپنا استاذ بناتے ہیں تو استاذ ایک طریقے سے شاگرد کو چلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مدرسے میں پڑھنے گئے تو لا محالہ پہلے آپ نورانی قاعدہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جب آپ آگے چلیں گے، حفظ کریں گے، یکدم تو آپ جا کے حافظ نہیں بن سکتے، اسی طرح یکدم جا کے آپ عالم بننے والی دورہ حدیث کے اندر تو نہیں بیٹھ سکتے۔ لا محالہ صرف نحو آپ کو پڑھنا پڑے گی، منطق، فصاحت، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، یہ ساری چیزیں پڑھنا پڑیں گی، تب جا کر کے آپ دورہ حدیث کے اندر بیٹھ سکو گے، پھر عالم بن جاؤ گے۔ تو وقت لگتا ہے، تو یہاں پر جیسے ہی آپ عملیات میں داخل ہوں، پہلے نارمل وظائف کریں۔ ٹھیک ہے، نارمل وظائف جس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، جیسے 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یا اللہ یا وہاب کا وظیفہ، یا سورہ اخلاص کا چھوٹی تعداد کے اندر وظیفہ، اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں ان میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پہلے آپ یہ کریں 8-10، اس کے بعد حصار کے وظائف کر کے پھر ہمزاد کی طرف آپ پیش قدمی کریں۔ نمبر 1 آپ کا استاذ ہو، نمبر 2 ابتداءً ہی آپ نے ہمزاد کے اعمال نہیں کرنے ہیں، نمبر 3 آپ کو اپنی ذات پر یقین اور اعتماد ہو۔ ٹھیک ہے، یقین اور اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا کہ میں اس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں تو لا محالہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو تیسری چیز یقین اور اعتماد آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ نمبر 4 آپ کا بہادر ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈرتا ہو، اس کو ڈر خوف لگتا ہو نا رات کے اندھیرے میں، تو اسے ہمزاد کا عمل کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ڈر خوف ختم بھی ہو جاتا ہے، ہر بندہ بہادر نہیں ہوتا ہے، لیکن بہادر بننا پڑتا ہے۔ بہادر بننے کے طریقے ہوتے ہیں، اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈر لگتا ہے، ان کے ڈر کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں ایک عامل صاحب کے پاس آپ کو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے استاذ نے ایک رات کہا کہ آپ نے آج سے 7 رات تک قبرستان میں بیٹھ کر کے آپ نے چلہ کاٹنا ہے۔ آیت الکرسی کا چلہ تھا۔ میں نے کہا استاد جی مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ استاد نے فرمایا آپ یہ عمل پڑھ لو، اپنے سینے پر دم کر لو، آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ وہ عمل کیا تھا وہ بھی میں بتلا دیتا ہوں آپ کو۔
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب میں نے یہ 7 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا تو ڈر خوف کچھ نہ کچھ مجھ سے ختم ہو گیا۔ تب قبرستان گیا، بالکل اکیلا گیا، اکیلا وہاں پر بیٹھ کر پڑھی، پھر اکیلا ہی آیا، کچھ بھی ڈر خوف نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد میری عادت بن گئی، میں روزانہ قبرستان اکیلا ہی جاتا تھا چلا کرنے کے لیے۔ تو بہادر ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کمزور ہو تو ایسے وظائف پڑھ لے جس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور بھی وظائف ہیں جس سے بندے کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، چیز یہ ہے کہ آپ کا جسم صحیح سالم ہونا چاہیے۔ کوئی بازو ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوئی ٹانگ وغیرہ نہ ٹوٹی ہوئی ہو، کوئی جسم کے اوپر بڑا زخم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی چیز ہے، آپ کے پاس اکیلا کمرہ ہونا چاہیے جہاں پر کوئی بھی نہ آئے، ٹھیک۔ جب اکیلا کمرہ آپ کے پاس ہوگا، وہاں پر کوئی نہ آئے گا تو آپ یکسوئی سے عمل کر سکیں گے۔ نمبر 7، آپ یکسوئی کی مشق آپ نے کچھ نہ کچھ کی ہوئی ہو۔ یکسوئی کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک شے کا خیال جمع کر کے آپ بیٹھیں اس انداز سے کہ آپ کو کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، اس کو یکسوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کی جو توجہ ہوگی نا عمل کی طرف، پھر اچھے طریقے سے آئے گی۔ اور محض پڑھی سے ہم ذاتہ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ جتنے بھی پڑھائیاں پڑھ لیں۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الگ کمرہ کے اندر پڑھی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کچھ ہمیں نظر نہیں آیا ہے۔ تو جب تک ارتکاز نہ ہو، یکسوئی نہ ہو، توجہ خیال نہ ہو، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو توجہ اور خیال کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اور 8ویں نمبر کے اوپر، اگر چراغ والا عمل ہو تو آپ نے ایک ہی چراغ رکھنا ہے، اگر شیشے والا عمل ہو تو آپ نے ایک ہی شیشہ رکھنا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو 7-8 میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں جو استاذ محترم جو ہوتا ہے سکھلانے والا، وہ پھر پوری ہدایات دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بھی ہماری حمزات کے متعلق ہوں گی کہ حمزات جب ظاہر ہو جائے کیا کرنا ہے، حمزات سے بات کیسے کرنی ہے، ایک چلہ میں کامیابی حاصل نہ ہو تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ ایسے حالات واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ پورے 40 دن میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، پھر کیا کرنا پڑتا ہے، پھر اور چلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 7-8 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ اور بس اوقات کوئی بندہ، اچھا یہ بات بھی بیان کر دوں، بس اوقات بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، وہ بھی حمزات کا عمل نہ کرے، جیسے مرگی کی مرض ہے یا کوئی اور مرض ہے جس کی وجہ سے بندے کو کوئی دورے پڑ جاتے ہوں، بندہ بے ہوش ہو جاتا اس مرض کی وجہ سے، تو اس کو بھی حمزات کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بعضوں کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی حمزات کا عمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کافی احتیاطیں ہوتی ہیں، اور چھت کے اوپر بھی بیٹھ کر کے حمزات کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں بیٹھ کے کرنا چاہیے؟ خلوت خانے کے اندر، آپ کا الگ خلوت خانہ ہو، گھر سے باہر ہو۔ بس اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں چلا کرنے کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان اعمال کے پیچھے جنات، حمزات اور مخفی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو ایک عامل صاحب کر رہا تھا تو دوران عمل کیا ہوتا تھا، اس کے گھر کے بچے ڈر جاتے تھے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھ کر کے کوئی بھی غیبی مخلوق کی تسخیر کا چلہ نہیں کرنا چاہیے، یا تو آپ کو نقصان ہوگا یا آپ کے بیوی بچوں کو نقصان ہوگا۔ گھر میں کبھی نہ کریں، گھر سے نکل جائیں، خلوت اختیار کریں جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ آس پاس تو بیٹھا ہوتا ہے آبادی کے ساتھ، وہاں پر کوئی آ جاتا ہے تو عمل میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی جگہیں مل جاتی ہیں بندے کو جہاں پر یکسو ہو کر کے بندہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔